نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 26 جمادی الاخری 1443 ہجری 30 جنوری 2022 کو آج جامعہ ربانیہ کراچی میں آپ کے سامنے تعوذ کی تفسیر کے حوالے سے 19واں درس دیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے لطائف اور معارف اور علوم رکھے ہیں، حتی الوسع، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ اعوذ باللہ یا استعاذہ کی تکمیل علم، حال اور عمل سے ہوتی ہے، اور علم کا مطلب یہ ہے کہ انسان دو چیزوں کا علم حاصل کر لے، دو باتیں جان لے۔ ایک یہ کہ جس ذات سے وہ پناہ طلب کر رہا ہے، جس ذات کی پناہ میں آنا چاہتا ہے، وہ ذات عالم ہے اور اس کا علم پوری کائنات کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، قادر مطلق ہے، جواد اور کریم ہے، بخیل اور کنجوس نہیں، اور پناہ دینے کی قدرت میں اکیلے ہے اور کوئی پناہ دے نہیں سکتا۔ تو جب یہ علم حاصل ہو جائے تو اس کے بعد دوسرا اہم معاملہ وہ انسان کا اپنی ذات کے متعلق علم ہے کہ میں مکمل عاجز ہوں اپنے فائدے حاصل کرنے میں، اپنی مصلحتیں حاصل کرنے میں۔ نہ تو میں اپنے فائدوں کو جانتا ہوں، نہ دنیا کی نہ آخرت کی، اور اگر جان لوں تو انہیں حاصل نہیں کر سکتا، حاصل کر لوں تو انہیں باقی نہیں رکھ سکتا۔ تو اس سے انسان کے دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کو ہم ارادہ کہتے ہیں، اور وہ ارادہ کیا ہے کہ انسان نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ اب مجھے پناہ کی ضرورت ہے، مجھے پناہ کی ضرورت ہے، کہ جب میں خود عاجز ہوں، خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، دوسرے ذات کے سہارے کی ضرورت ہے، اور وہ ذات ایسی ہے کہ جو ہر طرح سے قدرت بھی رکھتی ہے، میرے حال کو جانتی بھی ہے، تو مجھے اس ذات کی پناہ کی اب ضرورت ہے۔ تو دل کے اندر کیفیت پیدا ہوئی، اور اس کے بعد زبان پر یہ کیفیت اور یہ صفت پیدا ہوئی کہ زبان پر طلب کے الفاظ آ گئے، یعنی دل کی ترجمانی زبان نے کی کہ بھئی دل میں کیا بات پوشیدہ ہے، کیا مقصد ہے، کیا ارادہ ہے، تو زبان نے بتا دیا کہ جی پناہ طلب کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم ایمان لاتے ہیں، تو ایمان کا تعلق زبان سے نہیں ہے، ایمان دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ دل کی کیفیت کا نام ہے کہ دل میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے کہ ایمان جس چیز پر لایا جائے اس کی انسان تصدیق کر لے، جاننے کے بعد اس کو سچا مان لے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہونے کے بعد پھر اس کی تصدیق انسان کر لے، یقین کر لے،
تو یہ یقین کہاں پیدا ہوگا؟ دل میں۔ پھر دل کی ترجمانی زبان کرتی ہے کہ اس زبان سے پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ کے الفاظ نکلتے ہیں۔ اگر دل کے اندر یہ کیفیت نہ ہو اور زبان اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے تو یہ زبان سے کہنا کوئی معتبر نہیں، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ اسے منافقت کہا جاتا ہے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، کہ دل میں ایک بات نہیں ہے، تصدیق نہیں ہے، یقین نہیں ہے، زبان سے کہہ رہا ہے۔ تو اگر دل کی کیفیت ایسی نہ ہو اور زبان بتائے کہ دل میں یہ کیفیت ہے تو یہ جھوٹ ہے، یہ منافقت ہے۔ تو زبان ترجمان ہے دل کی، تو پہلے دل میں تصدیق ہوتی ہے، پھر زبان پر اقرار ہوتا ہے۔ جب ہم ایمان کے کلمات دہراتے ہیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل، تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ ایمان مجمل میں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اقرار باللسان ہے اور دل میں تصدیق ہے۔ یہ جو اقرار باللسان ہے، لا الہ الا اللہ یا محمد رسول اللہ زبان سے کہنا، یہ دل کی کیفیت کا اظہار ہے کہ دل میں یہ کیفیت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زبان ترجمان ہوتی ہے دل کی۔ اسی طرح ہم نماز کے لیے یا کوئی بھی عبادت ہم کرتے ہیں، جب آتے ہیں تو فقہا کہتے ہیں کہ ارادہ کرو، اس لیے کہ حدیث میں کہ اعمال کی بنیاد نیت پر ہے، اور نیت کا تعلق دل سے ہے کہ آپ دل میں یہ ارادہ کریں کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں، میں نماز ادا کرنے لگا ہوں۔ اگر دل میں یہ ارادہ نہ ہو اور آپ نیت کے الفاظ دہرائیں گے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ جیسے ابھی میں اگر نیت کے الفاظ دہرا دوں تو میرا دل میں تو ارادہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا، ممبر پر بیٹھا ہوں، مشرق کی طرف رخ ہے، تو الفاظ دہرانے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل ہے دل میں ارادہ، تو زبان اس کی ترجمانی کرتی ہے، اور جب زبان سے الفاظ نیت پر دلالت کرنے والے الفاظ، زبان سے نکلنے والے الفاظ نیت نہیں ہوتے، نیت پر دلالت کرنے والے ہوتے ہیں، نیت بتلانے والے ہوتے ہیں، تو تب فرشتے یہاں لکھتے ہیں۔ یہاں کے جو فرشتے ہیں نا، وہ میرا ارادہ اب جب تک دل میں ہے، چھپا ہوا ہے، وہ بھی نہیں جانتے، اس لیے کہ عالم بذات الصدور تو ہمارا ایمان ہے کہ صرف اللہ کی ذات ہے، فرشتے بھی دل کی بات نہیں جانتے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، سمجھ لیں اس کو، میں اس کی وجہ آگے بتاؤں گا کہ کیوں اہم ہے۔ قرآن میں ہے ما يلفظ من اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہاں دو فرشتے بٹھائے نا، وہ انسان کے اعمال لکھتے ہیں، انسان کے اقوال لکھتے ہیں، باتیں جو منہ سے نکلتی ہیں وہ نکلتے ہیں، دل کے خیالات نہیں لکھتے، اس لیے کہ دل کے خیالات وہ جانتے نہیں، عالم بذات الصدور اللہ کی ذات ہے، فرشتہ بھی نہیں جانتا، جیسے جنات نہیں جانتے، جیسے انسان کسی کے دل کا حال نہیں جانتے، تو فرشتے بھی کسی کے دل کا حال، تو فرشتے کیا لکھیں؟ اب نیت کرنا بھی نیکی ہے، تو فرشتوں کو علم ہوتا ہے الفاظ سے۔ جب آپ دل میں تصدیق لے آئیں اور زبان سے کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، فرشتے لکھ لیتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئے، ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں تصدیق آ گئی۔ دیگر انسانوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ شخص مسلمان ہو گیا۔ اگر ایک شخص دل میں مسلمان ہو جائے، ایمان لے آئے، تصدیق آ جائے اور زبان پہ اقرار نہ ہو تو ہمیں کیا پتہ مسلمان ہے یا نہیں؟ ہم تو اس کے دل کا حال نہیں جانتے۔ تو اب اب ہمارے دل میں نیت آ گئی عبادت کی، اور زبان نے اس کی ترجمانی کر لی۔ اسی لیے فقہا نے کہا کہ اگر نیت دل میں ہو، ارادہ ہو عبادت کا،
اور زبان سے اگر اس کی ترجمانی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت میں اس کی نظیر موجود ہے۔ لیکن بعض حضرات خصوصاً ہمارے غیر مقلدین بھائی وہ اس پر بہت چیب جبی ہوتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ جناب زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں ہے، فقہ حنفی میں یا فقہا نے یہ بات غلط لکھی۔ حالانکہ فی الجملہ عبادات میں نیت زبان سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام نے حج اور عمرہ کے لیے زبان سے نیت کی ہے، وہ عبادات ہیں۔ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایمان جس کا تعلق دل سے ہے زبان سے اقرار ضروری ہے۔ اسی طرح استعاذہ اس کا تعلق دل سے ہے کہ دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تضرع اور زاری کی اور عاجزی کی اور احتیاج کی کہ میں محتاج ہوں، تب جا کے وہ زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے گا۔ اگر دل میں یہ ارادہ نہیں ہے پناہ مانگنے کا، دل میں اس کے اندر پناہ مانگنے کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا تو کافی نہیں ہے نا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بھی ممبر پر میں نماز کی نیت کے الفاظ دہراؤں، دل میں میرا کوئی ارادہ نہیں نماز پڑھنے کا۔ یا جیسے منافقین اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے تھے لیکن ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور آپ کی لائی ہوئی توحید کی تصدیق کرنے کا، ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ زبان سے کہتے تھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ۔ تو زبان سے جب آپ کہتے ہیں تو فرشتے لکھ لیتے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ اس لیے فقہا نے کہا کہ زبان سے نیت کے الفاظ دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں لیکن اس کو نیت سمجھنا بھی غلط ہے۔ بات صحیح ہے فقہا کی، نیت سمجھنا غلط ہے، یہ نیت پر دلالت کرنے والے الفاظ ہیں۔ نیت کا تعلق تو دل سے، دل میں نیت ضروری ہے، اور دل کی نیت کے ٹھہراؤ کے لیے اگر زبان سے الفاظ کہہ دیے جائیں تو یہ الفاظ زبان سے ادا کرنا دل کے ارادے کے لیے ممد اور معاون ہیں، مددگار ہیں، یہ مدد کرتے ہیں انسان کی۔ اور شریعت نے اس معاملے میں وسعت رکھی ہے کہ دین کی احکام بجا لانے کے لیے اگر کوئی کسی چیز سے تعاون حاصل کیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے آپ حج کے لیے جاتے ہیں بذریعہ جہاز، تو آپ نے جہاز سے تعاون حاصل کیا اپنے سفر میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تعاون حاصل کیا، مدد حاصل کی، مقصد تو حج ہے نا۔ اگرچہ نبی علیہ السلام جہاز میں نہیں گئے حج کے لیے، لیکن یہ تعاون حاصل کیا آپ نے جہاز سے اپنے سفر میں، سفر حج میں، تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اس سفر کو نیکی کا سفر سمجھا جاتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اجر بھی دیتا ہے۔ اب جہاز میں انسان جب جو ٹکٹ پیسے خریدتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، اس پر ثواب ملتا ہے نہیں ملتا، لیکن مقصود نہیں ہے، مقصود حج ہے۔ اسی طرح مقصود دل کی کیفیت ہے، دل کا ارادہ ہے، عبادات کی ادائیگی کے لیے بھی اور استعاذے کے لیے بھی، پناہ مانگنے کے لیے بھی۔ تو فقہا کی یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں اس کے لیے یہ فلسفہ ڈالا، بہت زبردست مناسبت اور ربط۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب انسان کہتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں نے کہا نا استعاذے کا محتاج ہے، اور میں نے کہا تھا علم میں اور عمل میں۔ اور علم کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے زیادہ انسان علم میں محتاج ہے، اور اس کی وجہ میں نے بتا دی تھی کہ شیطان انسان کے عقیدے میں، انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، شبہات ڈالتا ہے، جس سے انسان زندگی بھر نہیں نکل سکتا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا سورہ مؤمنون میں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ اے پیغمبر آپ کہیں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے آپ پناہ مانگے اللہ تعالیٰ کی،
قل حکم دیا، اور یہ حکم مطلق رکھا اللہ نے، عام رکھا، اس کو کسی قید کے ساتھ مقید نہیں کیا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں لگائی، کوئی قید نہیں لگائی، کوئی وقت کی قید نہیں لگائی۔ ہمہ وقت انسان نشانہ ہے شیطانی ہمزات اور وساوس کا، وسوسوں کا، وہ نشانہ ہے، ٹارگٹ ہے، ہدف ہے۔ اور عمل یہ تو علم میں ہے، اس وجہ سے انسان اس علم کی حالت میں بھی احتیاج اور ضرورت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی۔ اور عمل تو علم کی فرع ہے، جب علم میں اتنا محتاج ہے کہ ہر وقت اللہ سے پناہ مانگتا رہے تاکہ اس کا علم آلودہ نہ ہو، اس کی معرفت اللہ سے متعلق اور اپنے نفس سے متعلق وہ شیطانی وسوسوں کی گندگی سے گندی نہ ہو جائے، نجس نہ ہو جائے، تو ہر وقت اسے اعوذ باللہ کہنی چاہیے۔ تو عمل تو علم کی فرع ہے۔ اور اس بدن انسانی کی مثال جہنم کی ہے۔ یہ جو انسان کا بدن ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جہنم کے لیے فرمایا علیہا 19، ہم نے جہنم پر، دوزخ پر 19 فرشتے مقرر کیے ہیں، 19۔ تو اسی طرح یہ جو انسانی جسم ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے 19 چیزیں مسلط کی ہیں۔ یہ 19 چیزیں جو انسان پر مسلط کی ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے۔ 7 تو انسانی طبعی قوتیں ہیں، پھر شہوت ہے، پھر غضب ہے، 5 ظاہری حواس ہیں، 5 اندرونی حواس ہیں، یہ 19 ہو گئے۔ یہ جو 19، یہ صرف 19 نہیں ہے، ان میں سے ہر ایک، یہ 19 میں سے ہر ایک کے نیچے ہزارہا، لکھوں کھا، بلکہ کھربہا افراد ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، 19 کی مثال، سب کی تفصیل تو نہیں ذکر کر سکتا، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ یہ اللہ نے، یہ جو ہمارے حواس ہیں ظاہری، ان میں سے 5، جیسے آنکھوں کی قوت ہے، کان کی قوت ہے، سماعت کی قوت سامعہ ہے، قوت باصرہ ہے، دیکھنے کی قوت، تو 5 تو یہ ظاہری ہیں، 5 باطنی ہیں، جیسے فلاسفہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو ظاہری میں آپ صرف آنکھیں لے لیں، آپ بتائیں کہ جب ہم صبح جاگتے ہیں اور رات کو سوتے ہیں عشاء کو، اس وقفے میں، دن کی اس جاگنے کے وقفے میں ہماری آنکھوں کے سامنے سے کتنی چیزیں گزرتی ہیں؟ آپ گن سکتے ہیں؟ 100، 50، 1000 نہیں گن سکتے۔ یعنی ہماری نظروں کے سامنے ہماری آنکھیں کن چیزوں پر پڑتی ہیں؟ یہ ہزارہا چیزیں ہوتی ہیں ایک دن میں، ہزارہا چیزوں پر ہماری نظر پڑتی ہے۔ دنیا کی اس خسیس دنیا کی ہزارہا چیزوں پر ہماری نظر پڑتی ہے، چاہے وہ جمادات ہو، حیوانات ہو، انسان ہو، کوئی بھی ہو۔ اور پھر جب سے ہم پیدا ہوئے اب تک، اور پھر جب سے ہم بالغ ہوئے اور اب تک، اگر شمار کیا جائے تو دنیا کا کوئی کیلکولیٹر اسے شمار نہیں کر سکتا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کتنی چیزیں گزری ہیں اور گزر رہی ہیں۔ کھربوں چیزیں ہیں، کھربوں، اور یہ ساری کھربوں چیزیں دنیا کی ہیں، جو کثیف چیزیں ہیں، جو مادی چیزیں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک چیز کو جب ہماری نظر دیکھتی ہے اور ہماری آنکھ اس پر پڑتی ہے تو اس کی کثافت، اس کی گندگی، اس کی کدورت اثر ہمارے دل پر ڈالتی ہے۔ جیسے اب ہوا میں مٹی اڑ رہی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی، چند دن بعد آپ دیکھیں گے یہاں اس جگہ پر کتنی ساری مٹی پڑی ہوگی،
وہ مٹی کے چھوٹے 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 ذرات جو ہمیں نظر نہیں آتے ہوا میں، لیکن چند دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تہیں جم جاتی ہیں. جمتی ہے نہیں جمتی؟ آپ کتاب رکھ لیں، چند دن کے بعد آپ کوئی بھی چیز رکھ لیں، فرش صاف کر لیں، سر سے صاف کر لیں، چند دن کے بعد آپ دیکھیں گے اس پر مٹی کی تہیں جم چکی ہوں گی. اور اگر آپ مہینہ رکھ دیں، یہ مٹی کہاں سے آئی؟ کوئی ٹرک خالی کر گیا، سوزوکی خالی کر دی، یا کوئی بیلچے میں لا کر اس نے پھیلائی؟ یہ روزانہ اس فضا میں جو مٹی ہے اس کے جو ذرات ہیں، وہ ذرات اس جگہ پر پڑتے رہے پڑتے رہے پڑتے رہے. پہلے دن ہمیں مٹی نظر نہ آئی، دوسرے دن نظر نہ آئی، تیسرے دن پاؤں سے تھوڑی سی محسوس ہوئی، اگلے دن اور چند دنوں کے بعد ہمیں نظر بھی آنے لگی اور باقاعدہ اس کی پوری تہ جم گئی. اور جب ہم جھاڑو پھیرتے ہیں تو وہ کتنی ساری جمع ہو جاتی ہے. یہی حال دل کا ہے. یہ جو چیزیں، جن چیزوں پر ہماری نگاہ پڑتی ہے دنیا کی، اور ہماری نظروں سے صبح سے ہم جاگ کر رات سونے تک، آنکھیں بند کرنے تک دیکھتے ہیں، ہر چیز کی گرد و غبار، ہر چیز کی دھول ہمارے دل پر پڑتی ہے، اور یہ تہیں جمتی ہے اس طرح. اور یہ تہیں جمتے جمتے ایک اچھا خاصا ایک حجم پیدا کر لیتی ہیں، ایک وزن پیدا کر لیتی. اب ہمارے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ اسی لیے تو خواتین روزانہ گھروں میں بیچاری لگی رہتی ہیں. ہم حیران ہوتے ہیں کہ یار مٹی نظر نہیں آ رہی اور یہ بیچاری لگی ہے، اس کو چین نہیں آتا جب تک پوچھا نہ پھیر دے، جب تک جھاڑو نہ پھیر دے. تو وہ سمجھتی ہیں، ہم نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں یار یہ کیا پاگل ہے، خواہ اپنے آپ کو تکا رہی ہے، اور وہ ہر وقت لگی رہے گی. اس کو پتہ ہے یہ کثیف چیزیں اس طرح جمع ہوتی ہیں. تو ہماری نظریں اسی طرح یہ جن چیزوں پر پڑتی ہیں ان کے اثرات تہ بتہ ہمارے دل میں جمع ہوتے رہتے ہیں. اب یہ ایک آنکھ ہے جس نے ہزاروں لاکھوں چیزوں کو دیکھا اور دل ان سے متاثر ہوا. آپ اندازہ لگائیں، یہ جو اندھیرے ہیں، یہ جو کثافتیں ہیں، یہ جو دنیا کی مادی چیزوں کے اثرات ہیں، جن کی تہ بتہ پرتیں ہمارے دلوں پر جمع ہو رہی ہیں، ان سے ہم نجات پا سکتے ہیں. ورنہ تو ایک ہی علاج ہے کہ ہم آنکھیں نکال دیں. یہی علاج ہے نا. اگر جب تک آنکھیں لگی ہیں ان سے بچنا مشکل ہے، ناممکن ہے. یہی صورت ہے کہ ہم آنکھیں نکال دیں، اندھے ہو جائیں، تو ہماری آنکھ کسی چیز پر نہ پڑے، پھر اس چیز کا اثر اور اس کی کثافت اور اس کی قدورت اور اس کا گدلا پن اور اس کی گرد و غبار ہمارے دل پر نہیں پڑے گی. لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، کر بھی نہیں سکتے، شریعت بھی نہیں کہتی ہمیں کرنے کو. نتیجہ یہ ہے کہ اب ان ظلمات سے، ان تاریکیوں سے، ان کثافتوں سے بچنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اسی لیے فرمایا تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، اللہ کی پناہ میں آؤ گے. یہ تو ایک آنکھ کی بات ہو گئی. اسی طرح کان، ہمارے کان دن میں کتنی باتیں سنتے ہیں، کتنی آوازیں سنتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مخلوق کی ہو، ہزاروں باتیں سنتے ہیں. ان کا اثر ہمارے دل پر پڑتا ہے. وہ کثافت الگ طرح کی ہے، الگ رنگ کی ہے، وہ بھی جمع ہوتی ہے. جیسے مٹی میں آپ دیکھیں گھر کے اندر دھول پڑی جمع ہوتی ہے تو ایک طرف مٹی بھی ہوتی ہے، اس میں تنکے بھی ہوتے ہیں، اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، پتے بھی ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، پلاسٹک بھی آپ کو ملے گی. اسی طرح یہاں ہمارے دل پر قوت باصرہ کے ذریعے جو چیزیں جمع ہو رہی ہیں، کثافتیں، وہ الگ، ان کا رنگ الگ ہے، وہ الگ طرح کی گندگی ہے. جو کانوں کے ذریعے آ رہے ہیں، جو لمس کے ذریعے آ رہے ہیں، چھونے کے ذریعے ہم چھو رہے ہیں دنیا کی مختلف چیزوں کو، اس کی کثافت ہمارے دل میں آ رہی ہے.
یعنی یہ جو 19 راستے ہیں، ہر راستے کے ذریعے کھربوں چیزیں ہمارے دل پر اثر انداز ہو رہی ہیں. تو کیا ان کھربوں چیزوں سے بچنا انسان کے بس کی بات ہے؟ انسان اپنے کس چیز سے حفاظت کرے گا؟ ناممکن ہے انسان کے بس کی، بلکہ ساری دنیا کے انسان مل جائیں، ایک انسان کو ان چیزوں سے نہیں بچا سکتے. اس کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ انسان ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا رہے، اللہ کی پناہ میں آتا رہے. اسی لیے تو آگے سورہ فاتحہ میں کیا فرمایا؟ سورہ فاتحہ میں کیا فرمایا؟ اب پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. مدد مانگنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ ہم کتنے محتاج ہیں مدد کے، کہ یہ جو 19 چیزیں ہیں یہ اپنی طرف کتنی چیزوں کو کھینچ رہی ہیں، اور پھر کھینچ کر کتنی چیزیں انسان کے دل میں پہنچا رہی ہیں، ان کے اثرات، کہ انسان عالمی روحانیات سے گر کر جسمانیات کی پستی میں پہنچ جاتا ہے، عالمی جسمانیات کے گھڑے میں گر جاتا ہے، بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے. تو فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہو کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم بالکل بے بس ہیں، اتنی چیزوں کے اثرات سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، ان کی ظلمتوں سے، ان کی قدرتوں سے، ان کے اندھیروں سے، ان کی کثافتوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، ہمارے بس میں نہیں. فرمایا استعینوا باللہ واصبروا، قرآن میں جگہ جگہ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بھائی مدد مانگو مدد مانگو مدد مانگو. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا استعینوا باللہ واصبروا، ہم سے بھی کہلوایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. وجہ یہ کہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی پناہ میں لے لے. اسی طرح جو انسان کو حاصل ہونے والی لذتیں ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ انسان مزے لیتا ہے مختلف چیزوں سے، جس کو لذت کہتے ہیں، مزہ. انسان کا لفظ جن چیزوں کی خواہش کرتا ہے، ان لذتوں کی 2 قسمیں، ایک ہے حسی لذتیں اور ایک ہے خیالی لذتیں. حسی لذتیں جیسے آپ کو میٹھا پسند ہے، آپ نے کھایا، آپ کی زبان پر اس کی مٹھاس آئی، آپ کو مزہ ملا، یہی ہے نا، یہ حسی لذت ہے، آپ نے محسوس کیا. آپ نے خوشبو لی اور اس کو سونگھا اور آپ کو خوشبو پسند آئی، آپ کے دل و دماغ معطر ہوئے، مشام معطر ہوئے، آپ نے مزہ لیا، یہ مزہ آپ نے محسوس کیا. آپ نے کوئی خوبصورت آواز سنی، گانا سنا، نعت سنی، تلاوت سنی، خوبصورت آواز آپ کے کانوں سے ٹکرائی، آپ نے اس سے لذت لی. یہ لذت حسی ہے جو آپ نے محسوس کی، آپ نے اس سے لطف لیا. ایک لذت خیالی ہے. خیالی لذت کیا ہے؟ اقتدار کی، حکومت کی لذت، یہ خیالی چیز ہے. اس لیے کہ یہ تو نہ زبان سے محسوس ہوتی ہے، نہ کانوں سے محسوس ہوتی ہے، نہ سونگھنے سے محسوس ہوتی ہے، یہ خیالی لذت ہے. میں افسر بن جاؤں، میں گورنر بن جاؤں، میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں، مزہ آتا ہے. صدر بننے میں مزہ آتا ہے، آتا ہی نہیں آتا. وزیر اعظم بننے میں مزہ آتا ہے، بادشاہ بننے میں مزہ، لیکن یہ مزہ خیالی ہے، یہ مزہ خیالی ہے، حقیقی نہیں ہے. خیال میں آدمی مزے لے رہا ہوتا ہے. تو ایک حسی مزہ ہے اور ایک خیالی مزہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور انسان
یہ جو لذتیں ہیں، یہ جو خیالی لذتیں ہیں، یہ جو حسی لذتیں ہیں، ان لذتوں کے حاصل کرنے میں ظاہر ہے کہ انسان اس وقت تک ان لذتوں کو جب تک ایک دفعہ چکھ نہ لے تو ان کے متعلق شوق دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص نے زندگی میں کبھی مٹھائی نہیں دیکھی، کبھی نہیں دیکھی، وہ نہیں جانتا مٹھائی کیا چیز ہے، آپ اس کے سامنے 1 گھنٹہ مٹھائی کے فضائل ذکر کریں، اس کی سمجھ میں بات ہو تو اس کا شوق اتنا پیدا نہیں ہوگا، اس کا شوق، اس کی تمنا، اس کے دل کے اندر حرص، وہ اتنی بیداری تیز نہیں ہوگی، کمزور ہوگی بھی تو کمزور۔ لیکن اگر ایک دفعہ آپ نے مٹھائی اس کو چکھا دی کہ اس چیز کو مٹھائی کہتے ہیں اور اسے مزہ آیا، اب کیا ہوگا؟ اب اس کی تڑپ بڑھ جائے گی، حرص بڑھ جائے گی، اس کا شوق بڑھ جائے گا، یار اور مل جائے، یہ تو کم تھی، اور مل جائے۔ پختو کی ہوئی کہنا لگ میں در کو خواندے در، اور مل جائے، یعنی جب تک لذت دیکھی نہیں تھی، لذت مزہ چکھا نہیں تھا، اس وقت تک حرص بھی نہیں تھی، اگر تھی بھی تو بہت کمزور، اتنا شوق نہیں تھا، اور جب چکھ لی تو اب حرص بڑھ گیا کہ اور مل جائے، حل من مزید، حل من مزید۔ پھر آدمی کہتا ہے اور مل جائے، یہ تو بہت مزیدار چیز ہے، اور حاصل کرنی چاہیے، چسکا لگ گیا۔ بھائی ہم میں سے اور آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، ہم میں سے کسی کے دل میں یہ شوق نہیں ہے کہ ہم وزیر اعظم بن جائیں، ہے؟ کیا ہم دوڑ دھوپ محنت کوشش کر رہے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے؟ کتنوں نے کی ہے اب تک؟ کسی نے نہیں کی، کسی نے نہیں کی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی نے نہیں کی ہے، وزیر اعظم بننے کے لیے کوئی محنت نہیں کی، 1 پیسہ خرچ نہیں کیا اس لیے کہ ہم نے وزیر اعظمی کا مزہ نہیں چکھا، ہم نے وزیر اعظمی کا صدارت کا مزہ نہیں چکھا۔ نواز شریف سے پوچھو، وہ اب بھی کروڑوں لٹانے کے لیے تیار ہے کہ پھر سے ایک دفعہ وزیر اعظمی مل جائے، وزارت عظمیٰ مل جائے، اقتدار مل جائے۔ کیوں؟ اس کے اندر اتنا شوق ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم بننے کے باوجود بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا، دل نہیں بھرا۔ ہم نے ایک دفعہ بھی وزیر اعظمی حاصل نہیں کیے، وزارت عظمیٰ وزیر اعظم نہیں بنے، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں وزارت عظمیٰ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مزہ نہیں چکھا اس کا، اس نے مزہ چکھا ہے، اب جتنا مزہ وہ چکھتا گیا اتنی اس کی حرص بڑھتی گئی۔ اسی طرح زرداری ہے، اسی طرح کل اگر عمران خان ہٹ جائے گا یہ پھر کوشش کرے گا، اس کے لیے کروڑوں بھی خرچ کرے گا، زندگی بھی داؤ پر لگا دے گا، پھر دوبارہ یہ سیٹ مل جائے۔ معلوم ہوا کہ جب تک انسان لذت چکھ نہ لے اس وقت تک اس کے اندر حرص پیدا نہیں ہوتی، اور جب ایک دفعہ دنیا کی کسی چیز کی کوئی لذت حاصل کر لے تو اس کے اندر حرص پیدا ہو جاتی۔ ایک آدمی نے ایس ایچ او کی سیٹ حاصل کر لی، اس کو مزہ ملا۔ ہم میں سے کسی نے ایس ایچ او کے لیے بننے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی ہے، لیکن آپ جا کے پوچھیں ان سے، اب وہ کوشش کرے گا، اگر اسے معطل کر دیا گیا وہ کوشش کرے گا، رشوت بھی دے گا کہ مجھے دوبارہ سیٹ پر بحال کر دیا جائے، کہ اس نے مزہ لیا۔ پھر کوشش کرے گا کہ اب مجھے اونچا درجہ مل جائے، میں ایس پی بن جاؤں، ڈی ایس پی بن جاؤں، ایس ایس پی بن جاؤں، آئی جی بن جاؤں، پھر آگے ترقی کروں، ڈی آئی جی بنوں، آئی جی بنوں، اور آگے ترقی کروں، سیکرٹری بن جاؤں۔ یعنی کیونکہ اس نے اقتدار کا مزہ چکھ لیا، اور جیسے جیسے اس نے اقتدار کا مزہ وہ چکھتا گیا ایسے ہی اس کے دل میں حرص کا جذبہ بھی بڑھتا گیا۔ اب دیکھو
جس نے نہیں چکھا اسے کچھ پتہ نہیں. ہمیں نہیں پتہ. ہم نہیں بننا چاہتے ایس ایچ او ہے، اس لیے کہ ہم نے ایس ایچ او بننے کا مزہ نہیں چکھا، وہ چاہتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو کمالات ہیں، یہ جو مزے ہیں، یہ جو لذات ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے. ان کی کوئی انتہا کہ انسان ایک جگہ جو ہے وہ کمالات رک جائیں اور ان لذتیں ختم ہو جائیں. کبھی لذتیں ختم نہیں ہوتی. چاہے نوح علیہ السلام جتنی عمر بھی مل جائے نا، تو لذتیں دنیا کی ختم نہیں ہوتی. جب یہ لذتیں بے انتہا ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی وزیر اعظم بن گیا، بس اس کی لذتیں ختم ہو گئی، اب مزید وہ کسی چیز کی خواہش نہیں رکھتا. اور بہت ساری لذتوں کی خواہش رکھتا ہے وہ. تو جیسے جیسے کمالات حاصل ہوتے ہیں، جیسے جیسے لذتیں حاصل ہوتی ہیں، ویسے ویسے انسان کے دل میں حرص کے درجات بھی بڑھتے ہیں. پہلے چھوٹی سی چیز، چھوٹی سی لذت کیا حرص تھا، پھر اس سے بڑی کا، پھر اس سے اور بڑی کا، اس سے اور زیادہ کا، اس سے اور زیادہ کا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح انسان، یہ دنیا کی لذتیں ایک جگہ ٹھہرتی نہیں، تو انسان کا حرص بھی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں کہ ایک جگہ ٹھہر جائے، رک جائے، ختم. حرص کی بھی پھر انتہا نہیں ہے. تو جب ایک چیز اتنی بے قابو ہو جائے، اتنی کیا ہو جائے، بے قابو ہو جائے، تو دنیا میں اسے مرض کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ چیز پھر رنج بن جاتی ہے، صدمہ بن جاتی ہے، اس لیے کہ انتہا ہو نہیں رہی کہ ایک جگہ جا کے ایک پوائنٹ پہ آدمی رک جائے اور صبر آ جائے. ادھر دوسری لذتیں انتظار کر رہی ہیں، اسے بلا رہی ہیں، تو اس کا حرص اور پھر بڑھتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا پوائنٹ، ایسا نقطہ آتا ہی نہیں کہ جہاں انسان لذتیں ختم ہونے کی وجہ سے حرص بھی ختم کر دے. سمجھ میں آئی بات؟ ان الانسان خلق ہلوعا. تو حرص ہمیشہ بڑھتا رہے گا، اور جو چیز ہمیشہ بڑھتی رہے وہ کیا بن جاتی ہے؟ وہ تکلیف دہ بن جاتی ہے، تکلیف دینے لگتی ہے. انسان نفسیاتی ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ اسی وجہ سے نفسیاتی ہو جاتے ہیں. ان کی خواہشیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. مرزا غالب نے کہا بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. انسان کی تمنائیں ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ لذتیں ختم نہیں ہو رہی، تو اس کا حرص بھی ختم نہیں ہو رہا. اور ایسا حرص جو انسان کو لگ جائے تو یہ بیماری ہے. جیسے کینسر کی بیماری رکتی نہیں ہے، پھیلتی ہے، پھیلتی جاتی ہے، پھیلتی جاتی ہے، اللہ آ کے کہ انسان ہی کا خاتمہ کر دے. ورنہ کینسر جو ہے اس کی کوئی انتہا پھر نہیں ہوتی، وہ پھیلتی جاتی ہے، اس کی جڑیں اور پھیلتی ہیں جب تک کہ انسان کو ہلاک نہ کر دے. تو اسی طرح یہ جو حرص کا مرض ہے، یہ جب انسان کو لاحق ہوتا ہے لذتوں کی وجہ سے، بے انتہا لذتوں کی وجہ سے، بے انتہا حرص میں مبتلا ہوتا ہے، تو اب اس کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے نجات عطا فرما دے. تو اللہ نجات دے گا، پھر کیسے دے گا؟ کہ بھئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، استعاذہ کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آؤ کہ یا اللہ یہ جو حرص ہے جو دن بدن مجھے اندر اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے اور میرے لیے اب سرور کے بجائے غم کا کینسر بن گیا، یا اللہ مجھے اس حرص سے اپنی پناہ میں رکھنا. اور ایسی دنیا میں کوئی قوت نہیں ہے جو انسان کو اس مرض سے نجات دے سکی. کوئی طاقت نہیں، کوئی دوا نہیں، نہ کسی حکیم کے پاس، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس، نہ کسی مولوی کے پاس، نہ کسی پیر فقیر کے پاس. یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ ایسے درد انگیز مرض سے انسان کو اپنی پناہ میں لے کر نجات دے دے. اس لیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ علاج ہے اس مرض کا، اعوذ باللہ کا یہ کمال ہے.
یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے، ایک سوال اعوذ باللہ کے متعلق ذہن میں ایک شبہ کسی کے اگر آ جائے تو، اور وہ یہ کہ بھائی یہ جو شر ہے، یہ جو گناہ ہے، یہ جو حرص ہے یا جو بھی چیزیں ہیں، بری چیزیں جن سے انسان پناہ مانگتا ہے، یہ حرص، یہ شر، یہ گناہ، یہ معصیت جن میں انسان شیطان کے ذریعے مبتلا ہوتا ہے، تو پیدا تو اللہ نے کی ہے نا۔ خالق کون ہے؟ اللہ تعالی۔ ان تمام چیزوں کو جب اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اور اب آپ ان سے تنگ ہیں، اب آپ ان سے بغض رکھ کر ان سے پناہ چاہتے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ آپ نے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز سے، جو اللہ نے پیدا کی ہے، بغض رکھ کر، اس سے پناہ مانگ کر، اس سے دور بھاگنے کے لیے استعاذہ پڑھ کر، آپ نے اللہ تعالیٰ کے قضاء اور اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کر دیا کہ بھئی میں اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں۔ اللہ نے کیوں ان گناہوں کو پیدا کیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس حرص کے مرض کو پیدا کیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ شر پیدا کیا؟ پیدا تو اللہ نے کیا نا، اور اللہ کے پیدا کر کی ہوئی چیز سے پناہ مانگنا، یہ گویا اللہ کے فیصلے کو رد کرنا ہے۔ ایک سوال ہو سکتا ہے، شبہ ذہن میں شیطان ڈال سکتا ہے کسی کے بھی ذہن میں، اور حالانکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان قضائے الہی پر راضی ہو، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو، اللہ کے فیصلوں پر کیا ہو؟ راضی ہو، ورنہ تو مسلمان نہیں ہے اگر کوئی اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہو۔ تو اعوذ باللہ کے ذریعے تو یہ شخص یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں اس فیصلے پر راضی نہیں ہوں، یہ اللہ کی تخلیق پر۔ یہ ایک سوال ذہن میں اٹھ سکتا ہے، کیونکہ شیطان کا کام وسوسے ڈالنا ہے، وہ اسی طرح کے وسوسے ڈالتا ہے کہ یار تم خواہ مخواہ اعوذ باللہ کہہ رہے ہو اور مجھ سے پناہ مانگ رہے ہو، پہلے یہ تو سوچو مجھے بھی تو اللہ نے پیدا کیا، گناہوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تیرے اعمال کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ واللہ خلقکم وما تعملون، یہ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پیدا کیا، قرآن کہتا ہے تمہیں بھی پیدا کیا اللہ نے، اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا۔ معتزلہ نہیں مانتے، معتزلہ ایک گمراہ فرقہ ہے، اور یہ سوال ان کی طرف سے ہو سکتا ہے، گویا یہ سوال آپ ان کی طرف سے فرض کر لیں۔ تو جواب یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھو، پیدا کرنا الگ چیز ہے، ہمیں پیدا کرنے پر اعتراض نہیں ہے۔ ہم جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ ہم اللہ کے اس فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ نے معصیت، گناہ کو، شیطان کو، شر کو، حرص کو کیوں پیدا کیا۔ اس کو ایک مثال سمجھ لے، بھائی اللہ نے زہر کو پیدا کیا نہیں کیا؟ زہر کو پیدا کیا، سانپ کے اندر بھی زہر ہے، بہت ساری دوائیوں کے اندر زہر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، معدنیات میں بہت ساری زہریلی چیزیں ہیں، مثلا سنکھیا ہے، آرسینک جسے انگلش میں کہتے ہیں، یا سنکھیا، تو اس میں بھی زہر ہے، کوئی بھی کھا لے مر جاتا ہے، کوئی جاندار کھا لے، انسان کھا لے، جانور کھا لے مر جاتا ہے، بہت ساری چیزیں۔ تو اب ہم زہر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں کرتے؟ زہر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم زہر کی پیدائش اور تخلیق پر ناراض ہیں اور اللہ کے اس فیصلے پر راضی نہیں کہ اللہ نے زہر کیوں پیدا کیا۔ اللہ نے کسی حکمت کے تحت زہر کو پیدا کیا، وہ تو ایک الگ چیز ہے، اس پر ہم راضی ہیں۔ اس نے دنیا میں بہت ساری قسمیں زہر کی پیدا کی، زہریلے جانور پیدا کیے، زہریلے پودے پیدا کیے، زہریلے دوائیاں پیدا کی۔ تو ہم تو یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ ہم تیری اس تخلیق پر تجھ سے ناراض ہیں، العیاذ باللہ، نہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ اس زہر کے شر سے ہمیں بچا،
اس کی نسبت ہمارے جسم سے نہ ہو جائے، اس کا رشتہ ہمارے بدن سے نہ جڑ جائے، ہمارے بدن میں یہ زہر نہ چلا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ زہر ہمارے لیے مہلک نہ بن جائے۔ اور یہ حکم تو اللہ نے خود دیا، زہر کو پیدا کرنے کے بعد ہمیں حکم دیا کہ زہر سے بچو، اس لیے کہ خودکشی کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی طرح معاصی اور معصیت کو، گناہوں کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن پیدا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم استعمال بھی شروع کر دیں ان کا، گناہ کرنا بھی شروع کر دیں۔ جیسے زہر کو اللہ نے پیدا کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لا کے سالن میں ڈالنا شروع کر دیں مثالے کی طرح، کہ نہیں بھئی اللہ نے پیدا کیے اب اس کو استعمال بھی کرو۔ تو بھئی استعمال کرنا اور چیز ہے، پیدا کرنا اور چیز ہے۔ تو ہم گناہوں سے پناہ مانگتے ہیں اس لیے نہیں کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا اس کی مرضی ہے۔ ہم اس لیے گناہوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ کہیں گناہ ہمارے اوپر اثر انداز نہ ہو جائے، ان کا شر، ان کا زہر ہم تک نہ پہنچ جائے، ہماری روح کو زہریلا نہ کر دے۔ ہم اللہ سے اس بات کی پناہ مانگتے ہیں، شیطان کے شر سے۔ شیطان اسی لیے تو دیکھو، جب دعا مانگی جائے تو یہ کہا جائے کہ یا اللہ مجھے فتنے کے شر سے بچا، یہ نہیں کہنا چاہیے مجھے فتنے سے بچا۔ بھائی انسان کے اللہ تعالی، حضرت عمر کے سامنے ایک شخص نے کہا یا اللہ مجھے فتنے سے بچا، اس نے کہا یہ تو اپنی اولاد کو بد دعا دے رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ نے نہیں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد، تمہارا مال، تمہاری دولت یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، لیکن اللہ کی نعمتیں ہیں، فتنے کا پہلو ان میں ہے، تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ان فتنوں کے شر سے بچا۔ تو اسی طرح یہ شبہ جو شیطان ذہن میں ڈال دے یا معتزلہ ڈال دے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی تخلیق پر، اللہ کی پیدائش پر اعتراض نہیں ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو کیوں پیدا کیا۔ ہاں ہم جو پناہ مانگتے ہیں وہ ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس معصیت کے زہر سے ہمیں بچا دے، ہمیں آلودہ مت کر، شیطان کے زہر سے بچا دے۔ اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو اگلے درس میں ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔